السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی ایئرپورٹ پر سہولیات کی آسان فراہمی، بچوں نے پاسپورٹ پر امیگریشن خود کر لی۔ یو اے ای میں بچوں کو گاڑی میں تنہا چھوڑنے والے والدین خبردار۔ متحدہ عرب امارات میں ڈرائیور کو ٹکر مارنے کے بعد بھاگنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے نگرانی کے کیمرے سے مشتبہ شخص کی شناخت کر لی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ عرب امارات کی جانب سے 13 ارب درہم کی امداد۔ متحدہ عرب امارات کی ویزا آن ارائیول پالیسی 70 سے زائد قومیتوں کے لوگوں کو 180 دنوں تک ملک میں داخلے کے وقت ہی ویزا مل سکتا ہے۔ تفصیلات کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں 20 اگست بروز ہفتہ کرونا وائرس کے 681 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 697 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، جبکہ آج مملکت میں کرونا وائرس سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر سہولیات کی آسان فراہمی، بچوں نے پاسپورٹ پر امیگریشن خود کر لی۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں مسافروں کو سہولیات کی فراہمی کے آسان عمل کی بدولت دبئی ایئرپورٹ پر 2 بچوں نے اپنے پاسپورٹ پر امیگریشن کی مہر خود لگا لی ہے۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق دبئی میں اقامہ اور غیر ملکیوں کے امور کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل محمد المری نے 2 برطانوی بچوں کو امیگریشن کاؤنٹر پر بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق دبئی میں اقامہ اور غیر ملکیوں کے امور کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل محمد المری نے 2 برطانوی بچوں کو امیگریشن کاؤنٹر پر اپنے پاسپورٹ پر خود مہر لگانے کا موقع دیا۔ بچے یہ سن کر خوش ہو گئے کہ وہ امیگریشن کی مہر اپنے پاسپورٹ پر خود لگائیں گے۔ 9 سالہ ارابیل اور 6 سالہ چارلز کے والد تھامس ولیمز نے بتایا کہ ہم لوگ برطانیہ میں چھٹیاں گزار کر دبئی پہنچے تھے۔ جب امیگریشن کی لائن میں نمبر قریب آیا تو میرے دونوں بچوں کو تجسس ہوا کہ آخر کاؤنٹرز کے اندر موجود افسران کیا کرتے ہیں۔ اسی دوران اقامہ اور غیر ملکیوں کے امور ادارے کے ڈائریکٹر جنرل محمد المری تفتیشی دورے پر وہاں پہنچے۔ انہوں نے دونوں بچوں سے خوشگوار ماحول میں خیریت دریافت کی اور پھر انہیں لے کر اپنے ہمراہ کاؤنٹر کے اندر لے گئے۔ ڈائریکٹر نے بچوں کو پاسپورٹ افسران کے طریقہ کار کے بارے میں بتایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے دونوں بچوں سے کہا کہ وہ اپنے پاسپورٹ پر امیگریشن کی مہر خود لگا سکتے ہیں۔ یو اے ای میں بچوں کو گاڑی میں تنہا چھوڑنے والے والدین خبردار۔ متحدہ عرب امارات میں بچوں کو گاڑی میں تنہا چھوڑنے والے والدین پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ابوظہبی پولیس نے ایک بار پھر مکینوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ بچوں کو گاڑیوں میں بلا وجہ نہ چھوڑیں کیونکہ یہ عمل افسوسناک اور مہلک ہو سکتا ہے۔ پولیس ٹریفک اینڈ پیٹرولز ڈائریکٹوریٹ کے ڈائریکٹر کیپٹن محمد حماد العیسائی نے کہا کہ بچوں کو گاڑیوں میں لاپرواہ چھوڑنا گرمیوں کے مہینے میں خاص طور پر خطرناک ہے اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے سخت قانون کے تحت قابل سزا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی عمر کے بچوں کو گاڑی میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ نہ صرف منٹوں میں دم گھٹنے سے موت کے منہ میں جا سکتے ہیں بلکہ وہ ٹرانسمیشن اور کنٹرولز کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں۔ محمد حماد نے مزید کہا کہ بچوں کو تنہا چھوڑنا قانون کی طرف سے قابل سزا جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون پر عمل درآمد نہ کرنے والے شہریوں پر کم از کم 5000 درہم جرمانہ عائد کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ڈرائیور کو ٹکر مارنے کے بعد بھاگنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے نگرانی کے کیمرے سے مشتبہ شخص کی شناخت کر لی۔ راس الخیمہ پولیس کے ٹریفک اور پیٹرولنگ ڈپارٹمنٹ میں تحقیقاتی اور کامنٹری ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کیپٹن عبد الرحمان احمد الشہی نے میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی انہیں اس واقعے کے بارے میں الرٹ موصول ہوا، سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹیم ڈرائیور اور گاڑی کو تلاش کرنے کے لیے روانہ کی گئی۔ ٹیم نے سڑکوں پر تعینات حفاظتی نگرانی کے کیمروں سے فوٹیج کا جائزہ لیا۔ ملزم اور گاڑی کی شناخت ویڈیو کلپس کے ذریعے کی گئی۔
ٹیم گاڑی کے مقام تک پہنچنے میں کامیاب رہی، جہاں انہوں نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ڈرائیور نے تحقیقات کے دوران اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، جس کے بعد اسے قانونی طریقہ کار کے لیے مجاز حکام کے پاس بھیجا گیا۔ پولیس نے عوام سے گاڑی چلاتے وقت حد رفتار اور دیگر ٹریفک اصولوں کا خیال رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ عرب امارات کی جانب سے 13 ارب درہم کی امداد۔ متحدہ عرب امارات نے گزشتہ 1.5 سال کے دوران مختلف ممالک کو 13 ارب درہم کی امداد فراہم کی ہے۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون نے کہا ہے کہ 2021 کے آغاز سے اگست 2022 کے وسط تک امارات کی طرف سے مجموعی طور پر 13 ارب درہم یا $3.5 بلین غیر ملکی امداد فراہم کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ غیر ملکی امداد میں سے یمن کو 1160 ارب درہم فراہم کیے گئے۔ اس فہرست میں کئی عرب، ایشیائی اور مغربی ممالک شامل ہیں۔ پبلک اور ہیلتھ سیکٹر، سماجی خدمات اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں اور پروگراموں کے لیے امارات نے امداد دی ہے۔ امن و سلامتی سپورٹ پروگراموں کو 273 ملین درہم، پانی اور صحت عامہ کی خدمات کے شعبوں کو 268 ملین درہم امداد دی گئی۔ صحت کے شعبے کو 2565 ارب درہم، مختلف اشیاء کی فراہمی کے پروگراموں کے لیے 1989 ارب درہم، سماجی خدمات کے لیے 1314 ارب درہم اور تعلیم کے شعبے میں پروگراموں کو 547 ملین درہم، جبکہ ٹرانسپورٹ اور اسٹوریج کے شعبوں کو 414 ملین درہم کی امداد فراہم کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کی ویزا آن ارائیول پالیسی 70 سے زائد قومیتوں کے لوگوں کو 180 دنوں تک ملک میں داخلے کے وقت ہی ویزا مل سکتا ہے۔ خطے میں سب سے زیادہ مقبول سیاحتی مقام ہونے کی وجہ سے متحدہ عرب امارات، خاص طور پر دبئی، اس شہر کا نام ہے جہاں دنیا بھر کے ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک سے ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہر قومیت پر مختلف ویزا قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے رہنے والوں کو ملک میں داخل ہونے یا آمد پر ویزا مل جاتا ہے، جبکہ دوسروں کو متحدہ عرب امارات آنے سے پہلے درخواست دینا پڑتی ہے۔ تقریباً 70 ممالک کے شہریوں کو متحدہ عرب امارات میں آمد پر ویزا ملتا ہے، جبکہ دیگر قومیتوں کے افراد کو ان کی روانگی سے قبل ویزا حاصل کرنا ہوگا۔ ایمریٹس فلائی دبئی اور اتحاد ایئر ویز کی ویب سائٹ سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر تقریباً 20 ممالک یا خطوں کے پاسپورٹ رکھنے والوں کو 30 دن کا ویزا آن ارائیول یا ملک میں داخل ہونے کے وقت مفت ملتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔